پاک بھارت میچ کے متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹائے جانے کا امکان۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ میں اینڈی پائیکرافٹ ریفری کے طور پر تعینات ہیں۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے میچز میں رچرڈسن کو میچ ریفری تعینات کرنے کا امکان ظاہر کر چکا ہے۔ پاکستان نے پیر کو ICC کو لکھے خط میں میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے میچ سے ایک روز قبل ہونے والی پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ ٹیم کی پریکٹس معمول کے مطابق ہوئی۔ ترجمان PCB کے مطابق بورڈ نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جہاز بھی گر گئے، جنگ بھی ہار گئے، اب کرکٹ کے میدان میں آ کے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ڈھمکاں کریں گے۔ دیکھیے یہ خفت مٹانے کا، امبیرسمنٹ کو اوور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے اور جن کا کوئی آنر نہیں ہوتا۔ ہم آنریبل لوگ ہیں، ہم جنگ جیتے ہیں، سپورٹس کے میدان میں بھی ہم بلیو کرتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں سپورٹس مین اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے۔ ان کے 6 جہاز گرے، جنگ بھی ہار گئے۔ کرکٹ کے میدان میں ہاتھ نہ ملانے کا مقصد خفت مٹانا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا ہے۔ عسکری میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل کے میدان میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قومیں سپورٹس میں سیاست لے آتی ہیں۔ میچ ریفری کو صرف ریفری کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے بھی حالات ہوں سپورٹس مین اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے۔ پاکستانی ٹیم سے بھارتی ٹیم کے ہاتھ نہ ملانے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی تنقید، بولے ہاتھ نہ ملا کر کون سا تیر مار لیا۔ عجیب دوہرا معیار ہے کہ پاکستانی اداکاروں کی فلم ریلیز نہیں کرنی لیکن پاکستان سے میچ کھیلنا ہے اور ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ سکھوں کو کرتارپور جانے کی اجازت نہیں ملتی، اپنے فائدے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ صبح سے اب تک مزید 90 فلسطینی شہید۔ جرمنی اور یورپی یونین کی مذمت۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ کا کہنا ہے کہ زمینی حملہ غزہ کی سنگین صورتحال کو مزید بدتر کر دے گا۔ یورپی کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں اسرائیل پر پابندیاں متوقع۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس جنگ بندی معاہدے کے لیے صرف چند روز ہیں۔ مارکو روبیو کی دوحہ میں امیر قطر اور قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ امیر قطر نے باور کرایا کہ قطر اپنی خود مختاری کی دفاع کے لیے پرعزم ہے اور آئندہ کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت نسل کشی قرار دے دی۔ UN کمیشن رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہولناک جرائم کی ذمہ داری وزیر اعظم نیتن یاہو، صدر اور دیگر عہدیداروں پر ہے۔ اسرائیل کو نہ روکنا شریک جرم ہوگا۔ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے افراد میں زیادہ تر خواتین، بچے اور بزرگ ہیں۔ اب وہاں لوگوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی رپورٹ جعلی قرار دے کر مسترد کر دی۔ جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہولناک ہے۔ غزہ جنگ اخلاقی، سیاسی اور قانونی لحاظ سے ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تو بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ برطانیہ روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 2 روز پہلے حماس نے کہا تھا کہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کریں گے۔ ایسا کیا تو حماس بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ مزید کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی اب معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یورپ بھی روس سے ایندھن خریدنا بند کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دورہ امریکہ میں 25 ستمبر کو صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ پاکستانی سفارت خانے نے اس ممکنہ ملاقات پر تبصرے یا تردید سے گریز کیا ہے۔ گزشتہ روز عرب سربراہ ہنگامی اجلاس کے موقع پر شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ شہباز شریف کا اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مسلم ممالک کے اتحاد پر زور۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر پر حملہ امریکہ کی مرضی سے ہوا۔
बड़ा वाक़या है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अपने दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक कर लें। शाम में अमेरिका की मर्ज़ी से हुकूमत आई है, इसराइल इस पर भी हमले से बाज नहीं आ रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम ममालिक को नेटो के तर्ज पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मायूसी नहीं हुई, ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी। सखर विराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तुग़यानी, कश्मोर और शिकारपुर कच्चे के इलाके मुतासर, कच्चे की फसलें भी मुतासर। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन का महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से भी इनकार। लाड़काना सेवन बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस सखर में दरिया सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 5 मकामात पर मुतासर हो गई। मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासर होने का खदशा। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि मुतवाज़ी पाइपलाइनों से गैस की सप्लाई जारी है। फिलहाल किसी इलाके में गैस की फराहमी मुतासर नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। ज़िले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरिया सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी कम होने लगा, अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चारों सूबों और मुतल्लिका इदारों को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और बैनुल सूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करने का हुक्म। कहा चाहते हैं कि बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाएमल इख्तियार किया जाए। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशियों के नुकसान को भी शुमार किया जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। तमाम वज़रा और मुतल्लिका इदारे सैलाबज़दा इलाकों और लोगों की बहाली में आवाम के शाना बशाना रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। गंदम पॉलिसी पर गुफ्तगू। सैलाब के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इक़दामात पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर आराई, लांगरवां, कंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल की गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ़ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल किया गया। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नबील कबूल का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि उनकी दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने अलीपुर तहसील के 3 यूनियन कौंसल्स में गबूल कबीले की भरपूर मदद की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी वहाँ भेजा। वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान और इश्तर अली ओसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल मुकम्मल हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान।
اسلام آباد بار کونسل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جج کو کام سے روکنا عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. سپریم کورٹ از خود نوٹس لے. اسلام آباد بار کونسل کا کل ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس G11 میں جنرل باڈی اجلاس بلانے کا فیصلہ. راجہ علیم عباسی نے کہا کہ جج کا کنڈکٹ صرف سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ سکتی ہے. اصول طے کر دیے گئے ہیں. کوئی جج آئین کے آرٹیکل 209 کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. کروں گا عمران خان کے ساتھ. میرا لیڈر عمران خان ہے. کوئی ہینڈلر میرا نہ لیڈر ہے نہ کہ ہینڈلر سے میرا کام ہے. اب کوئی بندہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے, اپنا بیانیہ بنا کے کوئی بیان دیتا ہے اور آپ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. بھائی ہم ان کے جواب دیں نہیں ہے. اب ہر بندہ کوئی اپنا ولاگ چمکانے کے لیے, اپنی کوئی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر اپنی کہانیاں جھاڑتا رہے گا اور پھر آپ ہم نے پوچھیں گے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, تو بھائی جان ہم اتنے ویلے تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے جواب دے سکیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور آج پھر اپنی ہی جماعت پر برس پڑے. کہا پی ٹی آئی کے اندر منافق موجود ہیں. پارٹی کے اندرونی تقسیم بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رکاوٹ ہے. بولے بانی کو جیل سے باہر لانے کی جتنی کوشش انہوں نے کی اتنی کسی اور نے نہیں کی. گنڈاپور نے نام لیے بغیر پی ٹی آئی میں ایجنڈا چلانے والوں کو خبردار کیا. کہا آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا ریاست سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا ہمارا نقصان کا سبب ہے. دوسری جانب علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق تفتیش. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سوالات پر بانی پی ٹی آئی مشتعل ہو گئے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سوال کیا کہ جیل سے آپ کا پیغام کون لے کر جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا پیغام جیل سے لے جانے والا کوئی خاص پیغام رساں نہیں. جب کوئی ملتا ہے تو وہ پیغام سوشل میڈیا ٹیم کو بھیج دیتا ہے. اگر بتا دیا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون چلاتا ہے تو وہ اغوا ہو جائے گا. صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے سیکرٹری سے ملاقات. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی. مخالف اور دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی ملاقات میں شرکت. صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت. کہا کہ MOUs پاک چین زرعی تکنیکی اور ماحولیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کی عملی کوشش ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے شنگھائی میں چین کی تعمیراتی کمپنی بیلٹ اینڈ روڈ انفارمیشن انڈسٹری یونین کے مشیر اور چینی کمپنی کے وفد کی ملاقاتیں. پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر گفتگو. کچے کا علاقہ ڈوب گیا ہے. قانون شکن کچے سے باہر آئے ہوں گے. ڈاکوؤں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید تیز کیے جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ جنوری 2024 سے اب تک آپریشن کے ذریعے 159 ڈکیت مارے گئے ہیں. 962 مختلف نوعیت کے ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کا ہر صورت خاتمہ یقینی بنایا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد کا سہولت کار بھی دہشت گرد ہے. دہشت گردی کی ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دہشت گردی کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. علماء کرام کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. دو قومی نظریے کی اہمیت آج کے دور میں اور بڑھ گئی ہے. پیغام امن کمیٹی ملک کے کونے کونے میں امن کا پیغام لے کر جائے گی. بلوچستان میں کیچ کے علاقے شیربندی میں آپریشن کے دوران IED دھماکہ. 5 بہادر جوان شہید ہو گئے. کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ ہند کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. شہداء میں کیپٹن وقار احمد, نائک عصمت اللہ, لانس نائک جنید احمد, لانس نائک خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. کہا شہداء نے اپنے قیمتی لہو سے امن کی آبیاری کی ہے. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. آزاد جموں کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد. APC کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے. سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی حمایت کرتی ہے. 21 ستمبر سے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع ہوگی. تمام سیاسی جماعتیں مفاد عامہ اور مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گی.
آج سے 19 ستمبر تک ملک کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی میں پنجاب کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 ستمبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کے خدشے پر الرٹ جاری۔ کراچی میں آج ہلکی بارش، بدھ اور جمعرات کو بھی بارش کا امکان۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، بچوں اور خواتین کے ساتھ وقت گزارا۔ انتظامیہ نے امریکی ناظم الامور کو امدادی سرگرمیوں پر بریف کیا۔ سندھ حکومت کا ریڈ لائن بس منصوبہ غیر معمولی تاخیر کے باعث شہریوں کے لیے اذیتناک بن گیا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر کام کرنے سے سیوریج لائنیں بند ہو گئیں، گندا پانی سڑکوں پر بہہ نکلا۔ حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی جانے والی شاہراہ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک بری طرح متاثر ہونا معمول بن گیا۔ کراچی میں گلستان جوہر کا پہلوان گوٹ روڈ بارش کے بعد شہر کا تباہ ترین روڈ بن گیا۔ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہیں، سڑک پر بہنے والا سیوریج کا پانی پینے کے پانی کی لائنوں میں سرایت کر گیا۔ جمعیت علماء اسلام کا کشمور سے نکلنے والا امن مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ کارکنوں سے خطاب میں مرکزی رہنما علامہ راشد محمود سومرو نے کہا کہ ہم نے کچے میں مشترکہ آپریشن کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو میں بولے، بھارتی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، پاکستان آنے سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے۔ بھارتی صحافی رویش کمار نے اپنے ہی میڈیا کے اینکر کو نشانے پر رکھ لیا۔ مودی سرکار کا پروپیگنڈا پھیلانے والے انتہا پسند بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا سابق کرکٹرز کو پاکستان کے خلاف اکسانے والے اینکر نے مودی سرکار کا نام نہیں لیا، اس پر تنقید نہیں کی، لیکن سابق کھلاڑیوں پر ایسا برسے جیسے آسمان گرا دے گا۔ یہ دوگلا پن نہیں تو کیا ہے؟ ایشیا کپ ٹی20 کے گروپ بی میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 154 رنز بنائے۔ افغانستان کی ٹیم مقررہ اوورز میں 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مستحفظ الرحمان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان ویمن کو پہلے ون ڈے میں 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے صدرہ امین کی سنچری کی بدولت 4 وکٹ پر 254 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ ویمن نے ہدف 10 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کے کرکٹ ٹرائلز پشاور میں شروع ہو گئے۔ پشاور کی تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ٹرائلز میں شریک ہوئی۔ کل خواتین کے ٹرائلز ہوں گے۔ اچھا لگا، بہت ایک پلیٹ فارم ملا ہمیں، اور سلیکشن ہو نہیں ہو یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن ایک ایکسپیرینس گین کیا، یہ چیز بہت کاؤنٹیبل ہے میرے لیے، میری لائف میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ اس فیلڈ میں جو ہے وہ ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے، ان کے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ آگے ابھارنا چاہیے، تاکہ جو ہے یہاں پر ہمارے اچھے جو ہے وہ نوجوان آگے آ سکیں۔ جیو نیوز کے لیے نیوز اینکرز کے آڈیشنز۔ کراچی آرٹس کونسل میں ٹیلنٹ کی بہار، نوجوانوں نے ایسا دھاوا بولا جیسے بریکنگ نیوز کی دوڑ ہو۔ آواز میں کانفیڈنس، آنکھوں میں خواب اور دل میں یہ ارادہ کہ بس اب تو اسکرین پر چھانا ہے۔ صرف یوتھ ایفیکٹ نہیں، بزرگ بھی آئے، بالوں میں سفید چمک لیکن آواز میں دبدبا۔ تو تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے اگلی بریکنگ نیوز سنانے والا چہرہ انہی آڈیشنز سے نکلے۔ رواں سال برلن اور شکاگو میراتھن میں 40 سے زائد پاکستانی حصہ لیں گے۔ برلن میراتھن 21 ستمبر کو، شکاگو میراتھن 12 اکتوبر کو ہوگی، جس میں پاکستان میں برطانیہ کے سابق ڈپٹی ہائی کمشنر مائک نتھاوریانکس بھی حصہ لیں گے۔ مائک نتھاوریانکس کا کہنا ہے کہ وہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے تحت 3 اسکولوں کے لیے عطیہ جمع کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ ان کا ہدف 2 کروڑ روپے اکٹھے کرنا ہے، جس کی مدد سے 3 اسکولوں میں 450 بچوں کے لیے تعلیم کا دروازہ کھلے گا۔ ریس میں ان کا ہر قدم اس مشن کی تکمیل میں اٹھے گا۔ وہ اس سے پہلے بوسٹن میراتھن اور لندن میراتھن کے ذریعے 3 لاکھ
लाख पाउंड की एहतियात जमा कर चुके हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग में वक्फ किए। हॉलीवुड अदाकार और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार रॉबर्ट रेडफोर्ड 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने 60 और 70 की दिहाई में बुच कैसिडी और एंड दी सनडांस किड और द स्टिंग फिल्मों में अपनी अदाकारी से आलमी शोहरत पाई। और उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी मकबूल।